سیدہ طیبہ اما فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر کچھ لفظوں میں عرض کیا تھا. یاد رکھیے گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، جس پر میں ثبوت اللہ کے قرآن سے بھی پیش کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب 22واں پارہ اس بات پر گواہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے اور حضور خود رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ساری کائنات کے لیے جو رحمت ہیں ان کے گھر میں رحمت بن کے آئی تو 4 بیٹی. بڑی بیٹی کا نام حضرت سیدہ اما زینب، دوسری بیٹی حضرت سیدہ اما رقیہ، تیسری بیٹی میرے آقا کی سیدہ حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت اما فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اما فاطمہ الزہراء، ان کی نسبت پر آپ اگر غور فرمائیں تو ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہراء کی نسبت کو سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء یہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی، یعنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری نسبت کہ حضرت اما فاطمہ الزہراء یہ بیوی ہیں ولیوں کے سردار کی، یعنی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور تیسری نسبت کہ حضرت فاطمہ الزہراء ماں ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار کی، جنتی جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اما فاطمہ الزہراء، جن کے مقام کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ہر ماں کو اپنی اولاد پر ناز ہوتا ہے کہ میری اولاد فلاں بڑے عہدے پر ہے، فلاں منصب پر ہے، فلاں شہر اور فلاں بڑے علاقے میں ہے، اسی طرح اما فاطمہ الزہراء بھی لاڈ سے ناز سے کہتی تھی کہ لوگوں میرے جوڑی حسنین کریمین یہ جنت کی سرداری کے عہدے پر فائز ہیں. اما فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بخت والی اور نصیب والی ماں ہماری کہ جو اپنے باپ کے گھر میں رہے تو مثالی بن کے رہے، جب شادی ہو جائے اور علی شیر خدا کے گھر میں آئے تو تب بھی مثالی بن کے رہے، اور جب دنیا سے جانے کا ٹائم آئے تو تب بھی مثالی بن کے جائے. امت کی ماں و بہنوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑ کر جائے اما فاطمہ الزہراء. جب اپنے شوہر علی المرتضی کی خدمت میں لگ جائے تو یوں لگتا ہے کہ سردار شوہر علی شیر خدا اور بیوی فاطمہ الزہراء یوں خدمت کرتی ہوئی نظر آئے کہ جس طرح کوئی نوکرانی اپنے سردار کی خدمت میں لگی ہوتی ہے. اما فاطمہ الزہراء فرماتی ہیں میں علی شیر خدا کی اتنا خدمت کیا کرتی تھی کہ علی شیر خدا کی پریشانی کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی اور علی شیر خدا کی اداسی کو دیکھ کر میں اداس ہو جاتی، علی شیر خدا کی خوشی کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے گھر میں اور پریشان تھے، اداسی کے عالم میں گھر تشریف لائے، بات نہیں کی، آ کے سو گئے.
آنکھ کھلی، اما فاطمہ الزہرا نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا آج نبی کے داماد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی ہے اپنے سسر کی، اپنے محبوب پیغمبر کی دعوت کی ہے، اور دعوت بھی بڑی عجیب کی ہے۔ حضرت عثمان صحابہ کرام میں سے صاحب ثروت، صاحب حیثیت صحابی رسول، جن کا خرچ کرنا ایسا ہے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ عثمان مجھ سے حساب نہیں کرتا، تو بھی قیامت کے دن عثمان سے حساب نہ کرنا۔ عثمان کے لیے میرے آقا دعائیں مانگے۔ کہ حضرت عثمان نے آقا کی خدمت میں گزارش کی کہ آقا آج شام کو میں آپ کی اور آپ کے کچھ صحابہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے۔ شام ہوئی تو میرے آقا صحابہ کی مجلس میں دین سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو گئے، یاد نہ رہی حضرت عثمان کی دعوت۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان خود آئے اپنے مہمان کو لینے کے لیے، اور مہمان بھی وہ ہیں جو کبھی آسمان کے مہمان بنتے ہیں، کبھی اللہ کے مہمان بنتے ہیں، کبھی جنت کے اندر اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ حضرت عثمان لینے آئے، آقا دعوت تیار ہے، آپ ذرا چلیے نا۔ تو میرے محبوب کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا صحابہ آپ کے بھائی عثمان کی دعوت ہے، چلے ذرا۔ سب صحابہ پیچھے، محبوب کے غلام پیچھے، اور امام الانبیاء آگے آگے جا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، آج کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد کسی کی دعوت پر آ جائے، مرید خوش ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں عثمان کی خوشی کیا ہوگی جب امام الانبیاء ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان چلے، آقا چل رہے ہیں اور حضرت عثمان پیچھے قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان کیا وجہ، قدم کیوں گن رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آقا میرے دل کی تمنا ہے کہ محبوب میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، جتنے قدم میرے آقا آپ چل کے میرے گھر آئیں گے میں عثمان اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان کے گھر پہنچے آقا، دعوت کھلائی، بڑی خوب دعوت صحابہ نے کھائی۔ واپسی آئے، حضرت عثمان چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور سنیے حدیث میرے آقا کی۔ آقا نے فرمایا مہمان کو دروازے تک چھوڑنا یہ مجھ محمد کی سنت ہے، اور ہم وہیں پہ مل کے ماشاءاللہ اللہ حافظ جی سنت سمجھیے میرے آقا کی، اور دروازے تک مہمان کو چھوڑنے جانا۔ اور آپ کو میں حدیث سناؤں، حضرت اسامہ کو میرے آقا نے روانہ کیا، فرمایا اسامہ تو جا رہا ہے لیکن میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت اسامہ سواری پر سوار تھے، امام الانبیاء پیدل چل رہے ہیں اور اپنے صحابی کو آگے کرنے جا رہے ہیں، آگے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا آقا میرا دل برداشت نہیں کر رہا کہ آپ پیدل چلیں اور آپ مجھے چھوڑنے جائیں، بس میں چلا جاؤں گا، آپ نے حکم دے دیا۔ فرمایا نہیں اسامہ، میں اپنی امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ لشکر کو روانہ کرنا، کسی نیک کام کے لیے کوئی جا رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، ان کو روانہ کرنے کے لیے جانا یہ میری سنت ہے۔ کوئی دین پڑھنے کے لیے بچہ نوجوان جا رہا ہے، اس کو اڈے تک پہنچانا، آگے تک لے جانا یہ میری سنت ہے۔ فرمایا میں لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اسامہ جی آقا۔ فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ جب تو واپس آئے گا یہ منبر ہوگا، یہ مسجد ہوگی، میں امام الانبیاء تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آقا آپ حکم دے تو میں رک جاؤں۔ فرمایا نہیں میرا حکم یہی ہے کہ آپ جائیں۔ حضرت اسامہ کو آگے کرنے گئے میرے آقا، تو حضرت عثمان میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے واپس چھوڑنے آئے، پھر قدم گنتے آئے اور فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آئے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ آقا جتنے قدم آپ چل کے واپس مسجد نبوی گئے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا بھی اسی دعوت میں واپس آئے۔ فرمایا فاطمہ اور تو کچھ نہیں، بس دل کی تمنا ہے کہ جس طرح میرے محبوب امام الانبیاء عثمان کے سسر ہیں اسی طرح میرے بھی تو سسر ہیں، جس طرح عثمان کے سردار اور آقا اور مولا ہیں اسی طرح میرے بھی تو سردار ہیں۔ کاش کہ علی کے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی اپنے آقا کی دعوت کرتا۔
میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا نے کہا اچھا اس وجہ سے آپ اداس ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا آپ اداس نہ ہوں، آپ کی اداسی آپ کی بیوی فاطمہ الزہرا برداشت نہیں کرتی، آپ جائیں میرے ابا اور کائنات کے سردار پیغمبر کو دعوت کر کے آئیں۔ تو میرے محبوب کے داماد علی شیر خدا نے کہا کہ فاطمہ کیسی بات کرتی ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے پہ فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، آقا کو جو دعوت کر کے آئے کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اما فاطمہ نے فرمایا کہ آپ کی اداسی برداشت نہیں، میں کوئی اللہ سے مانگتی ہوں، کوئی بندوبست کرتی ہوں، آپ جائیں ذرا میرے ابا کو دعوت کر کے آئیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی بات ماننی تھی، کوئی عام بیوی تو نہیں تھی نا فاطمہ الزہرا، یہ تو وہ خاتون تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ بات مانی، نکل پڑے، پھر بلا لیا علی جی فاطمہ، فرمایا ذرا وہ قدم بھی گنتے آنا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتی ہیں، عثمان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں؟ عثمان کے پاس تو غلام تھے، علی کے پاس تو ایک غلام نہیں، کہاں سے آزاد کریں گے؟ فرمایا بس یہی گزارش ہے کہ قدم ذرا گنتے آنا۔ حضرت علی شیر خدا اپنی بیوی کی بات مانی، نکل پڑے، چلتے چلتے آقا کی خدمت میں گئے، کہنے لگے کہ محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے آپ کو دعوت کی ہے۔ میرے محبوب امام الانبیاء نے فرمایا علی آپ کی دعوت کو بھی میں قبول کرتا ہوں، جاؤ ذرا میری بیٹی کو کہہ دیجئے کہ میں کل تمہاری دعوت پر آؤں گا اور تنہا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی آئے گی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا ٹھیک ہے جیسے آپ کا مزاج مبارک۔ میرے محبوب نے دعوت قبول کی۔ حضرت اما فاطمہ الزہرا نے دوسرے روز حضرت علی شیر خدا کو فرمایا جائیے نا ذرا میرے بابا کو لے آئیے دعوت کھلانے کے لیے۔ حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سننے کے بعد حضرت علی گئے آقا کو لینے کے لیے۔ جب آقا کو لے کر آئے، قدم گنتے ہوئے آئے تو اما فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، امام الانبیاء کی لاڈلی بیٹی نے ہاتھ اٹھایا اور اس بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جس بارگاہ سے گناہگار بندہ بھی ہاتھ اٹھائے تو جب اس کے ہاتھ خالی نہیں آتے تو یہ تو معصومہ کائنات ہے، اس کے ہاتھ بھی معصوم، اس کی سوچ بھی معصوم، اس کی نگاہ بھی معصوم۔ یہ معصوم فاطمہ الزہرا میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اے میرے پروردگار آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے گھر میں فاقے بے فاقے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ میں نے تو اپنے شوہر علی کی اداسی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دعوت کا کہہ دیا، اللہ اب مہربانی کر دیجئے، آپ رحم و کرم کے رزق کے فیصلے فرما دیجئے۔ فرمایا میرے مولا جس طرح بی بی مریم کو بند کمرے میں تو نے رزق دیا، اسی طرح آج ذرا اپنے محبوب کی بیٹی فاطمہ کے لیے بھی کوئی خیر سے دروازہ کھول دیجئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ ذرا جنت کا کھانا لے جاؤ، جنت کا کھانا فاطمہ الزہرا کے گھر میں رکھ کے آؤ۔ میرے محبوب امام الانبیاء بھی تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ دسترخوان کو بچھائیے۔ میرے محبوب کے داماد علی نے فرمایا فاطمہ اب کیا کریں گے، کھانا تو موجود نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، آنے والا مہمان صرف ہمارا مہمان نہیں، یہ تو کبھی رب العالمین کا مہمان بنتا ہے۔
اللہ کا بھی تو مہمان بنا، اس نے انتظار کرنا ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، اور جس کا نبی ہے وہ رب العالمین ہے، انتظام اسی نے کرنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھایا، فرمایا علی کھانا بھی لاؤ نا۔ اما فاطمہ فرماتی ہے میں نے نظر اٹھائی، اپنے حجرے کے کونے میں دیکھا تو وہاں کھانا موجود۔ علی شیر خدا نے اشارے سے پوچھا فاطمہ یہ کہاں سے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے دیتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے، میرے محبوب نے دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جی آقا، فرمایا جو کھانا لوگ جنت میں جا کر کھائیں گے وہی کھانا تم علی اور فاطمہ کی دعوت پر یہاں کھا رہے ہو۔ جنت کا کھانا فاطمہ تو زہرا کی دعا پر آیا۔ دعوت کھانے کے بعد میرے آقا جو تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے شوہر علی، جی فاطمہ، فرمایا ذرا دوبارہ میرے ابا کے قدم گنتے جانا کہ کتنے قدم چل کے آئے اور کتنے قدم میرے آقا چل کے واپس گئے۔ جی فاطمہ قدم گننا شروع کیے، ادھر سے اماں فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا اور اس سے مانگنا شروع کیا جس کے دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ اس کے سامنے جھولی پھیلائی، فرمایا میرے پروردگار آپ تو جانتے ہیں کہ عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیا، میرے علی کے پاس تو غلام نہیں ہے، اللہ تو نے مہربانی کرنی ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگ رہی ہوں، جتنے قدم عثمان کے گھر میرے آقا گئے ہیں اتنے عثمان نے غلام آزاد کیے، میرے مولا جتنے قدم میرے محبوب میرے ابا تیرے آخری پیغمبر میرے اور علی کے گھر چل کے آئے ہیں، فرمایا اللہ مہربانی کیجئے اتنے جہنم کے قیدی آزاد فرما دیجئے گا۔ میرے محبوب کی بیٹی کی دعا قبول ہوئی، وہی نازل ہو گئی، فرمایا محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے یہ جو آج دعوت کی ہے، فرمایا اس کی دعوت کی برکت سے میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جنگ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جائیے۔ میرے آقا گئے، جنگ فتح ہو گئی، یہودیوں کو بھگا دیا اور ان کے باغات پر میرے آقا کے صحابہ نے قبضہ کیا اور ان کے باغات بڑے کثیر تعداد میں اور بہت بڑی مال اور دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگے، غلام بھی آ گئے، بہت ساری باندیاں بھی آ گئی۔ میرے آقا منبر پر تشریف لائے، فرمایا غلاموں کو لایا جائے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا میرا اس کو آزاد کرتے جاؤ، اور جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اس کو غلام بناتے جاؤ۔ خوش نصیبوں نے کلمہ پڑھا، باقیوں نے کلمہ نہ پڑھا تو میرے آقا نے کہا ابو بکر یہ تیرا غلام، عمر یہ تیرا غلام، عثمان یہ تیرا غلام، سب کو غلام دے دیے۔ اور علی پر میرے آقا کی نظر جو پڑی میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے بولا ہی نہیں۔ کیوں بولتے؟ یہ تو وہ دربار ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ اونچی سانس لینا صحابہ بیعت بھی سمجھا کرتے تھے۔ نہیں بولتے، یہ نہیں کہا آقا سب کو دے رہے ہیں اور جو فاتح خیبر ہے اسے نہیں دیتے، یوں نہیں کہا، یوں نہیں فرمایا۔ میرے محبوب کا شیر علی صبر و جمال کا پیکر بن کر بیٹھا رہا اور کوئی بات نہ کی۔ میرے آقا نے سارے کے سارے غلام بانٹ دیے۔
میرے محبوب کا داماد علی شیر خدا کو کوئی غلام نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں کوئی چیز آ جائے تقسیم کے لیے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے گا، بیٹے ذرا آپ آ جائیں، جی میری بیٹی بیٹھی ہے ذرا اس کو دے دے۔ لیکن امام الانبیاء کی طرز زندگی تو دیکھیے، میرے محبوب کا طریقہ، میرے محبوب کا انداز دیکھیے، اپنوں کو نہیں دیا، اپنے صحابہ کو دیا، اپنے داماد کو نہیں دیا، اپنی بیٹی کو کوئی نوکر اور نوکرانی خادمہ اور لونڈی نہ دی، لیکن داماد بھی نہیں بولا، بیٹی بھی نہیں ناراض ہوئی، خاموش۔ اللہ اکبر، خاموش۔ حضرت علی اٹھے، مجلس ختم ہوئی، علی شیر خدا گھر تشریف لائے، فرمایا فاطمہ آج تیرے ابے کے پاس خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد بے شمار غلام آئے، فرمایا سب کو غلام مل گئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ ملے، یہ ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا فاطمہ شاید کوئی لونڈی کوئی خادمہ بچی ہوئی ہو تو تم جا ذرا اپنے ابو سے سوال کر، تو جو سارا دن جھاڑو لگا لگا کے تھک جاتی ہے، پانی لا لا کے تیرے جسم پر نشان پڑ گئے، تو جا ذرا اپنے ابو سے کوئی خادمہ کا سوال کر لے، بہت ساری خادمات آئی ہیں، بہت ساری لونڈیاں اور قیدی آئی ہوئی ہیں، کوئی سوال کر لے۔ اما فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابے کی خدمت میں گئی اور دروازے پر حجاب کے اندر سامنے گئی، امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو پہچان لیا۔ اور ایک بات آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، نیند والوں کا تو نہیں ہوگا جو نیند کر رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ چال ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں، بول میں میرے محبوب کے مشابہ تھی۔ اور اس سے اگلی بات سنی، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں دنیا والوں، میرے محبوب کی اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا، فرمایا اس کے جسم سے وہی خوشبو آیا کرتی تھی جو امام الانبیاء کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے محبوب کی لاڈلی سامنے آئی، حجاب کی صورت میں، کوئی گفتگو نہ کی، کھڑے کھڑے واپس لوٹ گئی۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ بات کیے بغیر واپس آ گئی، کوئی غلام اور بادی کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ فرمایا علی تیرا حکم بھی بجا ہے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ اتنے مردوں نے میں فاطمہ بات کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا کہ اما فاطمہ الزہرا آئی اور روئی، اور جناب ان کو معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ پیٹ میں مارا گیا، حمل ضائع کیا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ۔ الامان والحفظ، عقائد اپنے درست کرو، خدا کی قسم یہ فاطمہ الزہرا وہ ہے، یہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہے جو غیر مرد کو اپنی آواز سنانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ اتنی شرم و حیا کی پیکر ہے، ماں فاطمہ الزہرا نہیں بولی، خاموشی سے واپس۔ میرے آقا نے اپنی مجلس ختم کی، صحابہ چلے گئے، حضور گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ میری بیٹی جو آئی تھی کیوں، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی؟ فرمایا جی آقا آپ کی بیٹی نے ایک ہی مطالبہ کیا، فرمایا اب تو فراوانی ہو چکی ہے، اب مال و جائیداد نوکر نکرانیاں بے شمار، تو مہربانی کیجیے ایک خادمہ عطا فرمائیے۔ فرمایا اچھا میری بیٹی مجھ سے خادمہ مانگنے آئی اور بات نہ کی چلی گئی؟ فرمایا ہاں جی آقا، انہوں نے بات نہ کی واپس چلی گئی۔ میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے داماد علی شیر خدا کے دروازے پر آئے، دستک دی، عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی تو خادمہ مانگنے کے لیے آئی تھی؟
جی ابو جان، فرمایا سوال نہیں کیا، فرمایا حیا آئی، شرم آئی کہ مردوں نے کس طرح آپ سے گفتگو کروں نہیں کی۔ فرمایا فاطمہ بیٹی، میں آپ کو غلام تو نہیں دیتا، لیکن ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو غلاموں سے بھی اعلیٰ اور نوکرانیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا بتائیے۔ فرمایا بیٹی یہی وجہ ہے تو خاتمہ مانگنے آئی کہ کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہے نا تو، چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں نا، اس لیے خاتم مانگ رہی تھی نا۔ فرمایا پانی بھر بھر کے مشکیزہ پیچھے کمر کے پیچھے لٹکا لٹکا کے سینے پر داغ پڑ گئے، اس لیے نکرانی مانگنے آئی تھی۔ جھاڑو لگا لگا کے علی کے کچے گھر میں جھاڑو لگا لگا کے، میں نے لفظ کہا علی کا کچا گھر، علی کا کچا گھر، لیکن اس کچے گھر میں ایسی نورانیت مجھے نظر آئی جو سنگ مرمر میں بھی نظر نہ آئی۔ ایسا کچا گھر جس میں صبح بھی ملائکہ آئے، ایسا کچا گھر جس میں شام کو بھی ملائکہ اترے، ایسا کچا گھر کہ جنت کے محلات بھی علی کے گھر پر ناز کریں۔ اس کچے گھر میں نے دیکھا جھاڑو دینے کے لیے کوئی نکرانی نہیں ہے، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ تو زہرا خود اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، وہ جی میری بیٹی دے ہاتھ بڑے نازک نے، تسی نوکر رکھ سکتے ہو تو میں پھر رشتہ دینا نہیں تے جی میں ساڈیاں بیٹیاں کی گھر کا کم نہیں کرتا۔ سنو حدیث مبارکہ، کائنات کی ساری بیٹیاں مل جائیں، فاطمہ تو زہرا کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کی بیٹیوں کی صفائی، حسن و جمال، نظافت کو، نفاست کو شامل کیا جائے، جمع کیا جائے تو فاطمہ تو زہرا کے ناخن کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہاری والوں سنو، یہ خاتون جنت عورت ہے اور اپنے گھر کا جھاڑو خود دے رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی اپنے بابا کی زبان سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کا جھاڑو خود دیتی ہے، جو عورت اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے، فرمایا اس کے ایک ایک کام پر رب العالمین اسے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا ثواب دیتے آئے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بٹھا دیا جی ماشاء، لیکن قربان جاؤں بیٹی اس لیے مانگنے آئی تھی کہ تیرے جسم پر مٹی کی تہ جم چکی ہے جھاڑو دے دے کر۔ فرمایا جی ابو جان کوئی خاتمہ مل جاتی جھاڑو دینے کے لیے، خدا کی قسم میں یہاں جملہ کہتا ہوں نبی کے عاشق کو سنو، میرے محبوب اگر چاہتے تو دنیا کی خاتمہ نہیں، میرے آقا اگر رب سے مانگتے تو فاطمہ کے گھر کا جھاڑو دینے کے لیے جنت سے حور اتر آتی۔ سبحان اللہ نہیں بولتے آپ، حور اتر کر علی کے گھر کا جھاڑو دینا اپنے لیے سعادت سمجھتی، لیکن فاطمہ نے یہ لاڈ نہ کیا۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ اپنے گھر کا کام خود کرنا، فرمایا یہ تیرے ابے محمد کی شریعت کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں یوں ہو گیا کہ حتیٰ کہ بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے گزارش کی کہ بچوں کو ٹائم دو بھائی، بچوں کے لیے ٹائم نہیں باقی ہر چیز کے لیے، اور جب گھر تشریف لائے ماشاءاللہ تو موبائل میں مصروف، نہ بیٹی کی تربیت صحیح ہوئی نہ بیٹے کی تربیت صحیح ہوئی۔ کل کو جب یہ بیٹا یہ بیٹی نافرمانی پہ اتر آئے تو پھر مولانا صاحب ذرا دعا کر دیو بچے نافرمان ہو۔ بھائی بچوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ کچھ دین کی باتیں شیئر کرو، ان کو فاطمہ الزہرا کی زندگی ذرا پڑھ کے سناؤ۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں شاید مولانا کے بیان گھر میں چلانا، مولانا کے بیان میں شاید اتنا اخلاص نہ ہو جتنا باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے تو اس وقت بہت بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو مخلص ہو کے سمجھاتا ہے تو ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو خود سمجھائے۔ مولانا صاحب کا کام نہیں ہے، قاری صاحب کا، وہ جی بچے کی تربیت نہیں ہوئی،
سکول والے ماسٹر صاحب کا کام نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت ماں کی گود سے ہونی تھی، بچوں کی تربیت باپ کے کندھوں سے ہونی تھی۔ اور ہم خوش ہیں کہ ماسٹر صاحب اور قاری صاحب، یہ ماسٹر صاحب تے قاری صاحب تسی کر دیو کوئی مہربانی، کوئی انہوں نے کی کرنا، کوئی پھونکا مارا، پھونک کے دس بھی بعض دفعہ نہیں ہونا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ٹائم دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ پر فرض ہے۔ اور آپ کو مجھے بات یاد آئی، اب باتوں سے باتیں نکلتی ہیں تو عنوان کچھ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں ایک جوان آیا، بلکہ باپ آیا، بوڑھا روتا ہوا، فرمایا امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بات شیر مانتا ہے، بھیڑیا آپ کی بات مانتا ہے، جنگل کے درندے آپ کی بات مانتے ہیں، میرا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ بھائی اس کے بوڑھے کے بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹا حاضر ہوا، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، اپنے والد کی بات کو کیوں نہیں مانتا، نافرمانی کیوں کرتا ہے، اپنے والد کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو بیٹے نے کہا امیر المومنین ذرا مجھے یہ تو بتائیے نا، کیا صرف والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اسلام کے اندر صرف ماں کا درجہ جنت، باپ جنت کا دروازہ، اولاد وہ کدھر جائے گی؟ ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کی زبان مبارک سے سنا، میرے آقا نے سچی زبان سے فرمایا کہ جس طرح ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اسی طرح ماں باپ پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ فرمایا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق یہ اس کا نام اچھا رکھنا، دوسرا حق اس کی تربیت پر توجہ کرنا، تیسرا حق وقت پر اس کی شادی بیاہ نکاح شریعت کے مطابق کر دینا۔ فرمایا حقوق تو اولاد کے بھی ماں باپ پر ہیں۔ ہم بس یہی کہتے ہیں جی مولانا صاحب اج ذرا ماں باپ کی فضیلت بیان کر دینا، بچے نافرمان ہو گئے۔ جی مولانا صاحب ذرا والد کی فضیلت بتا دینا، نوجوان نافرمان ہو گئے۔ یہ جو نوجوان نافرمان ہوئے، ناراض نہ ہونا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا بھائی، یہ جو بچے نافرمان ہوئے ہیں اس میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم نے جب بچے کو گود میں بٹھاتے تھے تو سامنے ڈرامہ چلاتے تھے، اب وہ ڈرامے کے آئیڈیا اور ڈرامے کی جو سین ہیں وہ ذہن میں بچے کے آئیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی تو ہم نے سنائی نہیں، حضرت حسین، حضرت امام حسن، ان کی بچپن کا ہم نے تذکرہ تو کیا نہیں، پھر کہاں سے بچے فرما برداری؟ بہرحال یہ عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ کچھ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا، اس جمعے بھی عرض کرتا ہوں، آئندہ بھی عرض کروں گا، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں، ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ معاشرہ اس وقت سدھرے گا جب ہمارے نوجوان سدھریں گے، اور نوجوان 100% بات کہتا ہوں، اگر آپ ان نوجوانوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمت میں پہنچا دیں کہ شاہ صاحب آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ذرا میرے بیٹے کی تربیت کر دیں، بیٹے کی تربیت حضرت تو کر دیں گے، لیکن بیٹا جب گھر آئے گا گھر میں اسے وہی بے دینی ملے گی، بیٹا جب حضرت کی خدمت سے گھر آئے گا اس کو وہی بے حیائی ملے گی، اس کو وہی ڈرامے ملیں گے، اس کو وہی جناب بے نمازی ماں ملے گی، بے نمازی بہن اور باپ ملے گا۔ تو یاد رکھنا شاہ ولی اللہ کی تربیت کا بھی اس بیٹے پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر اولاد پر اثر چاہتے ہو تو جب اولاد حتیٰ کہ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بچے کے سامنے ماں باپ کا لڑنا یہ زہر قاتل ہے، اور ہم ماشاءاللہ بچے کے سامنے بیوی کی وہ حسد نشر کرتے ہیں کہ اللہ مان والا۔ تو بچے نے یہی کچھ سیکھنا ہوتا ہے بھائی، بچوں کی تربیت پر توجہ، معاشرہ سدھرے گا جب بچوں کی تربیت ہوگی۔ بہرحال حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، جسم کی درد تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور یہ جو سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تو تھک جاتی ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا تیرا کام ہے، اور اپنے نام کی برکت سے درد کو دور کر دینا اللہ کا کام ہے۔ چلے کی جماعت میں گیا مانسیرا کے قریب پہاڑی علاقے، تو وہاں سواری نہیں ہوتی تھی،
تو میری جماعت میں زیادہ تر بوڑھے تھے. پھر تبلیغی جماعت والے سکھاتے ہیں کہ بھائی اکرام، ایک دوسروں کا اکرام، کہ بوڑھے کا بستر خود اٹھا لینا، اس کو نہ اٹھانے دینا، بوڑھے کے کپڑے خود دھو کے دینا، اس کو نہ دھونے دینا. تو میں نے کیا کیا، پہاڑ کی جو ہے نا وہ چڑھنا تھا اوپر، میں نے اپنا بستر بھی اٹھایا اور ایک بوڑھے ہمارے امیر صاحب تھے اس کا بستر بھی اٹھا دیا. اب میں نے اس وقت تو اکرام کیا جب راستے میں چڑھتے چڑھتے پہاڑ آدھا گزرا. پھر میں نے کہا امیر صاحب ہم کو اس کا ہوتے رحم کرو. اب دل سے تو زبان سے تو نہیں کہہ سکا، پر دل میں کہہ رہا تھا امیر صاحب تیرا بستر مینو نہیں چکنا چاہیے تھا. تو بہرحال جب وہاں پہنچے اوپر چڑھ گئے تو آپ یقین کریں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا یہاں درد، جسم میں درد، تکلیف. اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر اس کے بعد بیان بھی میرا تھا مغرب کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد میں نے نہ کھانا کھایا نہ کچھ، میں سو گیا. امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب کھانا تو کھا لو. میں نے کہا امیر صاحب آج حالت خراب ہے جو آپ کے بستر نے میری کر دی ہے، آج حالت خراب ہے، کھانا چھوڑو سونے دو. انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا کہ یہ تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا وظیفہ یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا کون سا؟ اب حدیث تو پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا کون سا؟ امیر صاحب تو بزرگوں کے پاس جایا کریں، خدا کی قسم بزرگوں سے بعض دفعہ ایسے ایسے نکتے ملتے ہیں نا جو علم سے، علم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں ملتا. تو میں نے پوچھا امیر صاحب کون سی بات، کون سا وظیفہ فاطمہ الزہرا کا؟ فرمایا وہ جو میرے محبوب نے بتایا نا اپنی لاڈلی کو. فرمایا وہ؟ فرمایا ہاں ہاں ذرا اس کو پڑھو نا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کو پڑھے ذرا. میں نے پڑھا، منبر پر بیٹھا ہوں خدا کی قسم، بس یہ تسبیح پوری ہونے کی دیر تھی، جسم سے درد بھی غائب ہو گیا، تکلیف بھی غائب ہو گئی. کام سے تھکے ہارے جب گھر آؤ تو یہ تسبیح ذرا، تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھ لیا کریں، تھکاوٹ دور ہو جاتی. میری گھر کی ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کو بھی جا کر یہ وظیفہ بتاؤ کہ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے تو کہنا مولوی صاحب شادیاں تو کر دیا، تھکاوٹ کون سی ہوگی؟ تمہارا اگر کرتی ہو یا تھکاوٹ ہوتی ہو تو یہ وظیفہ بتاؤ کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس وظیفے کو پڑھنا تیرا کام ہے اور اللہ کے نام کی برکت سے تھکاوٹ کا دور ہو جائے. تو بہرحال اما فاطمہ الزہرا نے یہ سوال کیا اور ادھر میرے محبوب کی 9 بیویاں کھڑی ہو گئی. انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آقا یہ تو بیٹی تھی، ان کو تو آپ نے نہ دیا، اب غلام بھی آ گئے، خادمات بھی آ گئی، خزانے بھی آ گئے، مال و جائیداد بھی آ گیا، تو آپ ذرا مہربانی کیجئے ہمیں کچھ فراوانی دے دیجئے، ہمیں کچھ کھانے پینے میں سہولت دے دیجئے. پہلے تو ہم نے بڑے فاقے برداشت کیے، آقا اب ذرا مہربانی کیجئے ہمارے نان نفقہ وغیرہ اخراجات کو کچھ بڑھا دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں بھی کچھ خوشحالی آ جائے. اللہ اب سنو میرے نبی کی سیرت بہاری والوں، میرے محبوب نے سب صحابہ کو غلام دیے، مال دیا، جائیداد دیا، سب کچھ دیا، لیکن میرے محبوب کی بیویوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ گھر کے اخراجات چاہیے تو قرآن کا 22واں پارہ کھولو، پہلے رکوع میں پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ میرے محبوب ناراض ہو. مشکوٰۃ شریف کی حدیث بھی ہے جلد 2 میں. میرے محبوب نے فرمایا میری بیویاں تم نے مجھ سے نان نفقے کا مطالبہ کیا، پیسوں کا مطالبہ کیا، گھر کے اخراجات کا مطالبہ کیا. فرمایا میری ازواج تمہارا یہ مطالبہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، لہذا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ 1 مہینہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. میرے آقا نے اپنی 9 بیویوں سے الا کر لیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں الا، قسم اٹھا لی کہ 1 مہینہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. میرے محبوب کی ازواج پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود کہ ہم یہ کیا کر بیٹھی، اور حضور نے بھی قسم اٹھا لی کہ مہینہ پورا تمہارے قریب نہیں آؤں گا، گھر میں نہیں آؤں گا. ناراض ہو گئے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ میرے آقا رس گئے سے، ناراض ہو گئے، 1 مہینہ بیویوں سے دور. اور اللہ آج کل تو معاملہ الٹ ہے، بیوی ناراض ہو جائے تو مرد بیچارہ وظیفے پوچھتا پھرتا ہے. مولانا صاحب وہ اللہ والی رس گئی ہے، کوئی وظیفہ دس نہیں. ماشاء تو یہاں حضور ناراض ہو گئے اپنی 9 بیویوں سے، اور مسجد نبوی کے قریب ایک چبارہ، اس میں میرے محبوب چلے گئے. صرف آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. تو کچھ دیر گزرنے کے بعد
صحابہ کرام میں چیما گویا شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی معاملہ پتا چلا، حضرت عمر کو بھی پتا چلا کہ ازواج مطہرات نے نان نفقے کا سوال کیا اور رحمت کائنات اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر دروازے پر آئے، دروازے پر چوکیدار بٹھایا ہوا ہے، یہ کون یار ہے جسے سیدنا بلال کہتے ہیں؟ کائنات کے چوکیدار مل جائیں، کائنات کے سردار مل جائیں، کائنات کے وڈیرے مل جائیں، رب کعبہ کی قسم میرے محبوب کے چوکیدار بلال کے قدموں کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں۔ دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر آئے، بلال نبی نل گل کرنی سی، ملاقات کا کوئی ٹائم، فرمایا حضرت رک جائیں ذرا اجازت لے لینے دے۔ فرمایا آقا آپ کا یار یار غار، آپ کا یار دلدار ابو بکر دروازے پر، اجازت دو اندر آنے کی یا نہ دو؟ فرمایا آنے دو۔ ابو بکر اندر تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے میرے محبوب نے اپنی 9 ازواج کو بھی بلا لیا تھا اپنی خدمت میں، ارد گرد بیٹھی ہیں، حجاب بنا لیا انہوں نے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق خاموشی کا مزاج رکھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق کا مزاج تھا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ خاموشی سے آ کر میرے آقا کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ، بلال جی میرے محبوب کے یار، اور ذرا اجازت لے کے دینا، میں جانا چاہتا ہوں۔ کون ہے دروازے پر آنے والا؟ فرمایا آنے والا وہ ہے جو خود نہیں آیا جسے آپ نے مانگا ہے۔ فرمایا عمر آپ کے دروازے پر آیا ہے، اجازت مل گئی۔ سیدنا عمر بھی اندر آئے، میرے محبوب کے قریب بیٹھ گئے۔ اور سیدنا عمر کا مزاج یہ تھا کہ کسی بھی مجلس میں جاتے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے، فوراً بولتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حالات کچھ عجیب ہیں، اداسی چھائی ہوئی ہے، پریشانی کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ آتے ہی ان کے دل میں آیا کہ ایسی کوئی بات کروں کہ میرے آقا کا غم ہلکا ہو جائے۔ حضرت عمر آئے نا تو انہوں نے آتے ہی فوراً کہا کہ آقا یہ جو میری بیوی ہے نا جی، ان کا نام لیا کہ میری بیوی اگر مجھ سے نان نفقے کا مطالبہ کرتی نا تو میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ 9 ازواج مطہرات وہ بھی ہنس پڑی اور میرے آقا بھی مسکرا۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا تو آتا دیر سے ہے لیکن جب بھی آتا ہے رحمت خدا لاتا ہے۔ حضرت عمر کی بات سن کے آقا مسکرائے، میرے آقا راضی ہوئے اور ادھر سے اللہ کی رحمت بھی کھلی۔ اللہ بھی راضی۔ اللہ نے فرمایا محبوب پہلے آپ ناراض تھے تو میں بھی آپ کی بیویوں سے بات نہیں کر رہا تھا، میں بھی ناراض تھا۔ پتہ چلا بہاری والوں جس سے امام الانبیاء ناراض ہوتے ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بیویوں سے فرمایا پہلے مہینہ گزر گیا میں نے کوئی بات نہ کی۔ فرمایا آقا اب ذرا آپ ہٹ جائیے، آپ کی ازواج آپ کی بیویوں سے میں خود بات کروں گا۔ اللہ نے بات کی پھر نبی کی بیویوں سے اور براہ راست بات کی۔ آج 14ویں صدی کا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نبی کی بیویاں یوں تھی، ارے پاگل، خدا کی قسم نبی کی بیویاں تو وہ ہیں کہ کسی مرد کو، دنیا کے کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ نبی کی بیوی کو سمجھائے یا بات کرے۔ حضرت عمر جو آئے انہوں نے سمجھایا نہیں، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب جیسے ہی بیویوں سے ناراض ہوئے تو اللہ نے خود نبی کی بیویوں سے بات کی۔ قرآن 22واں پارہ کھولیں، پہلا صفحہ کھولیں، اللہ نے خود گفتگو کی اور میں محبوب اب آپ ان سے راضی ہو گئے، میں بھی راضی ہو گیا، اب ذرا آپ ہٹیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پھر کیسے بات کی انشاءاللہ اگلے جمعے